بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی اور چینل برائٹ لیمپس کے عزیز دوستوں، آپ سب لوگوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، وہ لوگ جو تاریخ کی زنبیل کو کھنگالنے کا ذوق رکھتے ہیں، بہتر طور پر جانتے ہیں کہ اس کی پوٹلی میں ایسے گرہ بایاں کردار موجود ہیں جنہوں نے اگرچہ مہلت عمر کے مطابق زندگی بسر کی، لیکن ان کا زندہ کردار انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر گیا۔ ناظرین کرام، آپ لوگ نے بہت سے ٹرکش ڈرامہ سیریلز مثلاً درلس ارطغرل اور دوسرے ٹرکش ڈرامہ سیریلز میں کئی دفعہ سفید داڑھی والے بزرگوں کی بازگشت ضرور سنی ہوگی، لیکن بہت کم لوگ اس بات سے آگاہ ہیں کہ یہ کسی ایک بزرگ شخصیت کا نام نہیں، بلکہ یہ عالم اسلام کی وہ خفیہ ایجنسی تھی جس کو امت کے چند بااثر افراد اپنی ہی وسائل کی بنیاد پر چلاتے کرتے تھے۔ اس خفیہ ایجنسی کا نامہ اعمال ایسا تھا کہ اس میں وہ کارنامے درج ہیں جن کو سن کر یا پڑھ کر مومن کے ایمان کو ایک ولولہ تازہ میسر آتا ہے۔ میں ہوں غازی انشال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل برائٹ لیمپس۔ ناظرین کرام، میں آپ لوگوں کو چینل برائٹ لیمپس کی کون ہے وہ بایوگرافی سیریز کی 9ویں یعنی 9th ویڈیو میں انہی صاحبان کے بارے میں بتاؤں گا جن کی مجاہدانہ کاوشوں نے تاریخ کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ معزز ناظرین، یہ 7ویں صدی عیسوی کے اوائل کی بات ہے جب عالم اسلام میں سلجوقی حکومت ایک معتبر ریاست کا درجہ رکھتی تھی، لیکن اس عظیم سلطنت کی مضبوطی کے پیچھے سلاطین سلجوق سے بھی کئی زیادہ وہ خفیہ ہاتھ کارفرمات ہے جن کی تعداد اور آنکھ تاریخ کے مطابق محض 50 تک بتائی جاتی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا چنگیز خان کی قیادت میں منگولوں کی چیرہ دستیوں کا شکار تھی اور مختلف ممالک کی فتوحات کے بعد وہاں پر انسانی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کیے جا رہے تھے۔ اسی وحشیانہ یلغار کا اثر تھا کہ کائی قبیلہ بھی اپنے علاقے کو چھوڑ کر ہجرت پر مجبور ہوا۔ ناظرین کرام، یہ کائی قبیلہ وہی قبیلہ تھا جس کے اس وقت کے سردار سلیمان شاہ کے پوتے عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالی تھی۔ ناظرین کرام، اس وقت کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ نہ صرف ایک دردمند دل کے حامل تھے بلکہ ان کی عقابی نگاہیں بدلتی دنیا کا ادراک بھی رکھتی تھیں۔ سو انہوں نے بروقت فیصلہ کیا اور اپنے قبیلے کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے ترک وطن کو ترجیح دی۔ اس دور میں سفید داڑھی والوں کے نام سے ماخوذ یہ تنظیم، جس کا ابتداء میں نشان ایک بھیڑیا تھا، سلجوقی سلطنت کی نہ صرف رہنمائی بلکہ اخلاقی مدد میں بھی مصروف تھی۔ تاریخ کی شہادت کے مطابق اس تنظیم میں ایسے افراد شامل تھے جو اپنے اعلیٰ کردار کی بدولت ترکوں کے تمام قبیلوں میں احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اور آج کے اس عہدہ زرپرست میں شاید یہ بات آپ کے لیے قابل تسلیم نہ ہو، لیکن حیران کن ضرور ہے کہ اس تنظیم کے اراکین جنہوں نے آگے چل کر اس کا نشان بھیڑیے سے بدل کر 3 ہلال رکھ دیا تھا، وہ اس کے لیے نہ ہی تو کسی حکومتی مراد کے طالب تھے اور نہ ہی ان خدمات کے بدلے میں معاوضہ طلب کرتے تھے، بلکہ جب بھی کسی حکمران نے انہیں خریدنے کی کوشش کی تو اس سے مایوسی کا سامنا ہی کرنا پڑا۔ یہ لوگ اپنی جیب سے ہی خرچ کر کے اس تنظیم کی روح کو زندہ رکھے ہوئے تھے۔ ناظرین، جب کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے پوتے عثمان غازی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ رہے تھے تو اس تنظیم کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ مخصوص ہو کر رہ گئیں، لیکن پھر نہ جانے کس حکمت کے تحت ان سرفروشوں کی اس ایجنسی کا نشان 3 ہلال سے بدل کر سرخ سیب کی صورت اختیار کر گیا، جو کہ بعد ازاں وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ سفید داڑھی والوں کی علامت اختیار کر گیا۔ ناظرین گرامی، سلطنت عثمانیہ اب اپنی بنیادیں مضبوط کر چکی تھی، جبکہ ترکوں کو بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث یاد دلائی جا رہی تھی، جس کے مفہوم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ میری امت کے بہترین لوگ ہوں گے
جو قسطنطنیہ کی فتح میں شامل ہوں گے، بلکہ یہ اتنی معتبر حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ علماء کے مطابق اس کی راہ میں شامل ہونے والوں کی یہ نوید دی گئی کہ اس جنگ میں شہید ہونے والے نہ صرف شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے بلکہ بچ جانے والے غازیوں کو بھی جنتی ہونے کی سند سے نوازا جائے گا۔ عثمانی خلیفہ مراد نے اس مقدس جماعت میں شامل ہونے کے ارادے سے رومی سلطنت کے اس نشان یعنی قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھ لیا، لیکن اس موقع پر بدقسمتی سے اس کے اپنے ہی بھائی مصطفیٰ نے بے وفائی کی جو اس کی راہ میں رکاوٹ بن گئی اور وہ اس عظیم مشن میں کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن یہ معرکہ ان کی وفات کے بعد ان کے نونہار بیٹے سلطان محمود ثانی، جن کو سلطان محمد فاتح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے اس کار عظیم کا قصد کیا اور پھر چشمہ فلک نے دیکھا کہ دنیا کا مضبوط ترین یہ شہر سلطان محمود فاتح کے جواں جذبوں کا مقابلہ نہ کر سکا اور بالآخر اس شہر کی مضبوطی دیواریں عثمانی تلواروں کے سامنے ڈھیر ہو گئیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس فتح اور اس کی جوان ہمت فوج کا کردار بھی قابل تحسین ہے، لیکن اس کردار کی تعمیر کرنے والی اصل قوت وہی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ناموں کے ساتھ نہ صرف امت کی خدمت بلکہ سلاطین وقت کی ذہنی تربیت میں بھی مصروف رہی۔ اگرچہ بعض ناقدین نے یہ اختلاف بھی کیا ہے کہ ان صاحبان کردار کا تذکرہ تاریخ میں بہت کم ملتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پردے کے پیچھے رہنے والے یہ کردار جن کو ان کے مخصوص کردار کے ساتھ تاریخ کی مختلف کتابیں تسلیم کر چکی ہیں، ان کی تصدیق کے بعد ان پر یہ اعتراض کرنا کتنا بامانی تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ ناظرین کرامی، اس کے علاوہ ان کرداروں کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے ان پر ایک اور اعتراض بھی اٹھایا جاتا ہے کہ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ ان 50 بزرگوں کا یہ گروہ بغیر کسی ریاست کی معاونت کے اتنا بڑا کردار ادا کر سکے جو کہ عظیم شہر کی فتح کا حقیقی سبب بن جائے، لیکن شاید اس بات کی طرف ان کا دھیان نہیں گیا کہ یہ چند ایک روشن ضمیر نہ صرف ترکوں کے قبیلوں بلکہ سب ہی قبیلوں میں عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اس تنظیم کے ارکان کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا اور یہ کہاں گئے؟ انہیں زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ تاریخ اس بارے میں خاموش ہے، بلکہ بعض مورخین کی رائے جو کہ اندازوں پر مبنی ہے، اس کے مطابق قسطنطنیہ کی فتح کے بعد یہ لوگ کسی حکمت عملی کے زیر اثر زیر زمین چلے گئے تھے، جبکہ بعض نے یہ رائے بھی قائم کی ہے کہ چونکہ دربار خلافت میں ان کا اثر و رسوخ بہت حد تک بڑھ چکا تھا، جس کو دربار ستون ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے، سو عوام کو بے خبر رکھتے ہوئے ان جانصاران اسلام کو خفیہ طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ اگرچہ ان کے بارے میں مختلف آرائین موجود ہیں، تاہم اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد خلافت اسلامیہ میں ان کا مضبوط کردار یا مزید کوئی جاندار کردار موجود نہیں۔ معزز ناظرین اور چینل برائٹ لیمپس کے عزیز دوستوں، آج کی یہ ویڈیو اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ لگی تو ویڈیو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں اور اپنی رائے سے بھی ہمیں کمنٹس کی صورت میں آگاہ کریں۔ اور ناظرین کرام، اگر آپ لوگ کسی اور ٹاپک پر بھی بایوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، ہم انشاءاللہ جلد ہی اس ٹاپک پر بھی ویڈیو بنائیں گے۔ اور اگر آپ لوگ مزید انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل برائٹ لیمپس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور آل پر کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ اس ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہماری ٹاپ 10 سیریز سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ٹاپ 10 ایئر فورسز کون سی ہیں تو ویڈیو کے لیفٹ سائڈ پر کلک کریں
اور اگر آپ کون ہے وہ بایوگرافی سیریز میں سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے رائٹ سائڈ پر کلک کریں۔ میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گا، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر۔